بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ میرے نقاب کے پیچھے ہاتھ میں ہینڈ فری پکڑی ہوئی ہوں، اور اصل میں میرا مائک جو چھوٹا سا ہوتا ہے نا، وہ مائک وہ خراب ہو چکا ہے، اور بھائیوں کے پاس ابھی وقت میسر ہو نہیں پا رہا کہ وہ مجھے لا کے دے، لیکن میں نے ہینڈ فری کے جگاڑ سے جو ہے نا بنانی شروع کر دی ہے، کیونکہ تبلیغ کا کام رکنا نہیں چاہیے۔ باقی دنیا میں سب کچھ رک جائے لیکن تبلیغ کا کام رکنا نہیں چاہیے۔ رات میں مطالعہ کرتی ہوں اور رات بھر میرے دماغ میں چلتا رہتا ہے کہ صبح اٹھ کے مجھے بنانی ہے ویڈیو بنانی ہے، تبلیغ کرنی ہے، تو اس ٹینشن میں نے اب یہ ہینڈ فری کا جگاڑ کر لیا، اس لیے میرے نقاب کے پیچھے ہاتھ میں میرا ہینڈ فری ہے۔ اب ہم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ خود طیب ہیں، پاک ہیں، اور طیب مال ہی قبول فرماتے ہیں۔ طیب مانے پاک، اور پاک مال کیا ہوتا ہے؟ حلال مال ہوتا ہے۔ اور حلال مال کیسا ہوتا ہے؟ جو حرام مال سے پاک ہوتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ تو اللہ تعالیٰ خود طیب ہیں اور طیب مال ہی قبول فرماتے ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاک ارشاد ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں رسولوں کو اور مسلمانوں کو دونوں کو الگ الگ منتخب کر کے، انتخاب کر کے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو کھاؤ طیب مال، پاک مال، حلال مال، اور نیک عمل کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، کہ اے ایمان والو، اے مومنوں، اے مسلمانوں، کھاؤ طیب مال، پاک مال، اس رزق سے جو ہم نے آپ کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہے، ٹھیک ہے نا، ایک شخص ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص ہے جو لمبے سفر پہ جا رہا ہے، یعنی کہ سفر میں وہ لمبا سفر جس میں دعا قبول ہونے کا خاص محل ہے۔ اب اس سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو سفر میں ہوتے ہیں ان کی دعائیں کیا ہوتی ہیں؟ قبول ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لمبے سفر پہ ایک آدمی جا رہا ہے جو دعا قبول ہونے کا خاص محل ہے، اور وہ گرد و غبار میں بھی ہے اور بے حال بھی ہے، توشہ بھی ساتھ نہیں ہے، اور وہ آسمان پر نظر اٹھا کے اللہ تعالیٰ سے ہاتھ پھیلا کر دعا کرتا ہے، اے اللہ کر کے دعائیں مانگتا ہے، لیکن اس کا مال حرام ہے، اس کا کپڑا حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، یہاں تک کہ اس کی پرورش بھی کہاں سے ہوئی ہے؟ حرام مال سے ہی ہوئی ہے۔ تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہو سکتی ہے؟ اس کی دعا کہاں قبول ہو سکتی ہے؟ اللہ اکبر۔ ان للہ و انا الیہ راجعون، یعنی کہ اتنی زیادہ مشقتیں بندہ اگر کر رہا ہے، اور اگر وہ تبلیغ میں بھی نکلا ہوا ہے، سمجھ میں، مثال کے طور پر تبلیغ میں بھی نکلا ہوا ہے، لیکن وہ حرام مال کھاتا ہے، ٹھیک ہے، اس کا کپڑا بھی حرام مال سے ہے، اس کا کھانا پینا ساتھ میں جو توشہ ہے وہ بھی حرام مال سے ہے، تو اس کا وہ تبلیغ میں نکلنا بھی، اس کا اس سفر میں نکلنا بھی کیا ہے؟ بیکار ہے، جب تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگ لیتا، جب تک کہ وہ حرام مال سے حلال مال میں کنورٹ نہیں ہو جاتا۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان قریب ایک زمانہ ایسے آنے والا ہے کہ لوگوں کو یہ پرواہ نہیں ہوگی کہ یہ مال حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے۔ اسی لیے ایک شاہ عبد الرحیم رائے پوری صاحب ہے، شاہ عبد الرحیم رائے پوری صاحب ہے، وہ ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ مجھے ڈر لگتا ہے مدارس کے مال سے۔ دیکھیں، یہ بہت بڑا مدعا ہے جو ہم لوگوں نے بڑا ہی نظر انداز کیا ہوا ہے۔ مجھے نہیں لگتا اس ٹاپک پہ بات ہوتی ہے، اگر بات کہیں ہوتی بھی ہوگی تو وہ میرے ابھی نظر میں آئی نہیں ہے بات۔ اتنا بڑا مدعا، کیونکہ بڑے بڑے مدعے کیسے سامنے آ جاتے ہیں، کرپشن کی، اس کی، اور ڈائیورس کی، اور کیا نام ہے، عدت کی، اس کی بڑی بڑی جو مدعے ہوتے ہیں نا، وہ بڑے سامنے آ جاتے ہیں، لیکن یہ جو مدارس کے مال کی جو حقیقت ہے نا، وہ سامنے نہیں آتی۔ اب مولانا شاہ عبد الرحیم رائے پوری صاحب ارشاد فرمایا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ مجھے مدارس کے مال سے اتنا زیادہ ڈر لگتا ہے، خوف آتا ہے، جتنا مجھے مملوک کے مال سے ڈر نہیں لگتا، خوف نہیں آتا لوگوں کے، مملوک سے ڈر نہیں لگتا۔ یعنی کہ اگر میں کسی انسان کے ذاتی مال میں سے کوئی خرچ کر لوں یا خیانت کر لوں تو اس سے معافی مانگی جا سکتی ہے، اس سے معافی لی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو مدارس کا روپیہ ہوتا ہے وہ دنیا بھر کا چندہ ہوتا ہے، یعنی صدقہ خیرات ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس میں اگر، اور وہ منتظمین کیا ہوتے ہیں؟ اس کے امین ہوتے ہیں، اگر اس میں سے خیانت کر لی جائے، وہ روپیہ اپنے ذات کے اوپر خرچ کر لیا جائے،
تو وہ کیا ہوگا؟ سخت عذاب ہوگا، گناہ ہوگا، اور وہ مال کیا ہوگا؟ آپ کے لیے حرام ہوگا. سمجھ آ رہی ہے؟ اور اگر منتظمین جو امین ہیں، اگر ان کو معلوم چل گیا اور وہ معاف کر دیں، تو ان کا معاف کرنا تو اول تو قبول ہوگا نہیں، اور ان کا معاف کرنا وہ خود بھی اس جرم میں کیا ہو جائیں گے؟ شامل ہو جائیں گے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہم لوگوں کو حرام مال سے، اس گناہ سے بچائے. دیکھیں بہت بڑی بڑی باتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم لوگ جس ٹاپک پہ بات کر لیتے ہیں. اب جو مدارس کے جو روپیہ ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، وہ زکوٰۃ خیرات چندہ ہوتا ہے، اس پر وہ صرف مدارس کے اوپر ہی لگنا چاہیے. جیسے مدارس میں ٹیبلز آ رہی ہیں، یا کتابیں آ رہی ہیں، یا پڑھنے کی بہت ساری ایسی چیزیں جو آ رہی ہیں، جو مدارس میں اگر چیزیں خراب ہو گئی، نل ول باتھ روم وغیرہ، اس میں پیسہ روپیہ لگ رہا ہے، یا مدارس کو اور بڑا بنانا ہے، یا پمفلٹ چھپوانے ہیں، اس سب میں پیسہ جانا چاہیے، نہ کہ وہ پیسہ اپنے گھر پر آئے اور وہ اپنے گھر پہ کیا ہو؟ خرچ ہو. سمجھ آ رہی؟ یہ بڑا بڑا مدعا ہے، کیونکہ یہ میں دیکھ چکی ہوں کہ اس سے لوگوں نے اپنے جو ہے نا گھر خرچ چلائے ہیں. مدارس کے روپیے سے گھر خرچ چلاتے ہیں، اور بڑا ہی شاندار طریقے سے گھر خرچ چلاتے ہیں، مرغ مسلم چلتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ مدارس کا روپیہ ہوتا ہے. دیکھیے مدارس کا روپیہ پہ کسی انسان کا حق نہیں ہے، وہ صرف اور صرف مدارس پہ، مدرسوں پہ ہی لگنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو حرام مال سے بچائے. دیکھیں حرام مال کھانا مطلب اپنے پیٹ میں ایندھن بھرنا ہے، جہنم کی آگ بھرنا ہے. جو شخص دنیا میں ہی جہنم کی آگ سے لڑ رہا ہے، جہنم کی آگ اپنے معدے میں، اپنے پیٹ میں بھر رہا ہے، تو مجھے بتائیے کہ اس کی بخشش بھلا کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی دعا کیسے ہو سکتی ہے؟ اس کی دعا، اس کی توبہ کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ جب تک آپ حرام سے توبہ نہیں کریں گے، آپ کی دعا بھی قبول نہیں ہوگی، آپ کی توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، آپ کی نماز، روزے، زکوٰۃ، حج، یہ سب قبول نہیں ہوں گے. اگر آپ مدارس کے روپیے سے جا کے حج کر رہے ہیں اور عمرے کر رہے ہیں، تو وہ قبول مقبول نہیں ہوں گے. اگر آپ انہی مدارس کے مال سے جو ہے اپنے اوپر لگا رہے ہیں، اور آپ جو ہے نا لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ جو ہے نا یہ میرا روپیہ ہے، پیسہ ہے، یہ تو آپ اپنے اوپر حرام مال ایک تو ڈال رہے ہو، اوپر سے آپ اس کو پروموٹ بھی کر رہے ہو. اللہ اکبر. دیکھیں اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حرام مال سے بچائے، حرام کھانے سے بچائے. اللہ تعالی نے جو حکم فرمایا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں تو بس صرف دعا ہی کر سکتی ہوں، اور میں یہ تبلیغ کر سکتی ہوں، بتا سکتی ہوں. وہ بات اگر آپ تک پہنچ گئی ہے، اگر میرے کسی منتظمین تک، امین تک یہ بات پہنچ رہی ہے یا پہنچ گئی ہے، یا جس کو یہ معلوم ہے، تو اگر وہ کسی کو جا کے بول سکتا ہے کہ دیکھیں یہ ایسا ایسا ہے اور یہ حرام ہے، آپ اس سے رک جائیں. کیونکہ دیکھیں ایمان کا درجہ تو یہ ہے کہ اگر آپ کو غلط کام ہوتا ہوا دیکھیں تو آپ اس کو ہاتھ سے روکیں. اگر اتنی بھی جرت نہ رکھتے ہوں تو آپ اس کو کیا کریں؟ منہ سے روک دیں. اور اگر اتنا بھی آپ میں نہیں ہے اور ہم میں نہیں ہے، تو کیا ہے؟ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے کہ اس کو دل میں برا سمجھیں، نہ کہ اس کو جا کے سرائیں کہ نہیں بھائی آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. کوئی اچھا کام نہیں کر رہے. اپنے اوپر پیسہ لگا کے گاڑیوں میں گھومنا، اور کیا کہتے ہیں اپنے گھروں کو، بنگلوں کو کوٹھیوں میں بدلنا، چھوٹے چھوٹے گھروں کو کوٹھیوں میں، بنگلوں میں بدلنا، اور یہ سب حرام ہے. اللہ تعالیٰ یہ ہدایت عطا فرمائے ہمیں بھی، اور آپ لوگوں کو بھی ہدایت عطا فرمائے. آمین. جزاکم اللہ خیرا. احسن الجزاء فی الدارین.